قلندر ادیب محمد عتیق صدیقی علی گڑھ میں ایک عتیق احمد صدیقی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اللہ بخشے، بڑی پرانی برگزیدہ شخصیت تھے۔ بنیادی اردو سکھانے میں مہارت رکھتے تھے۔ بس بنیادی اردو پڑھا کر طلباء سے یہ امید رکھتے تھے کہ اب یہ قصائد سودا پڑھنے لگیں گے۔ دہلی پہنچ کر آدھے درجن کے قریب عتیق نام کے مصنفین سے واقفیت ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں والدین کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ ادھر لڑکے کی ولادت ہوئی، ادھر اس کا نام اس امید پر کہ نہایت برگزیدہ شخصیت کا مالک ہوگا عتیق رکھ دیا۔ دہلی میں بٹلہ ہاؤس کی مسجد کے زیر سایہ آ کر رہائش اختیار کی تھی تو معلوم ہوا کہ برابر میں ایک عتیق احمد رہتے ہیں جن کے قلم سے قومی آواز لکھا جاتا ہے۔ مسجد کے آگے 3 گھر چھوڑ کر ایک محمد عتیق صدیقی رہتے ہیں جو اردو کے ادیب اور صحافی ہیں۔ شعبہ اردو میں پہنچا تو ایک ریسرچ اسکالر کے علاوہ عتیق اللہ مل گئے۔ قمر رئیس صاحب کے گھر پر لاہور سے آئے ہوئے عتیق احمد سے ملاقات ہو گئی۔ لائبریری میں گیا تو ایک اور عتیق صدیقی شیخ چلی اور پری کے ساتھ مل گئے۔ عتیق انور صدیقی ہندوستانی ثقافت بیان کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ کہیں مفتی عتیق الرحمن فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئے۔ عتیق احمد عتیق شاعری سنانے لگے۔ سوچا ایک عتیق احمد صدیقی سے بچ کر بھاگا تھا، یہاں آ کر تو عتیقوں میں گھر گیا۔ خدا جانے بیشتر عتیق نام کے لوگ صدیقی کیوں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عرب میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے افراد عتیق نام رکھتے ہوں۔ خیر، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ہی کیا، اور لوگ بھی بس الجھن میں پڑ سکتے ہیں کہ کون سا کام کس عتیق نے کیا ہے۔ مجھے دہلی میں آئے 4 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اتنی مدت تو میں نے اپنے وطن میں بھی نہیں گزاری، لیکن آج بھی یہاں مہاجر ہوں۔ دلی والے کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ دلی والا ہے۔ ویسے دلی تو مہاجرین ہی سے آباد ہے۔ دہلی صدیوں سے کبھی اپنوں کے ہاتھوں اور کبھی غیروں کے ہاتھوں لٹتی ہے اور پھر آباد ہو جاتی ہے۔ میر اور غالب کی طرح 20ویں صدی کے نصف آخر میں اردو کے بیشتر ادیب اور شاعر دہلی میں آ کر بس گئے اور یہیں کی خاک میں پیوند ہو گئے۔ محمد عتیق صدیقی بھی ان مہاجر ادیبوں میں سے ایک تھے جو اتر پردیش کے قصبہ رودولی سے نکلے، دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا، لیکن دہلی کو اپنی آخری آرام گاہ بنایا۔ لکھنؤ میں شاعری کا دبستان کیا کھلا کہ اطراف کی سبھی بستیوں میں اردو پھیل گئی۔ رودولی میں تو بزرگان دین کے علاوہ نامور شعراء اور ناقد بھی پیدا ہوئے۔ مجاز، شارب رودولوی اور پروانہ رودولوی تو سامنے کے نام ہیں۔ ہمارے عتیق صدیقی نہیں، محمد عتیق صدیقی خواہ مغالطہ ہو جائے، میں رودولی میں پیدا ہوئے۔ دوران تعلیم جب مجھے فورٹ ولیم کالج کے بارے میں پڑھنا پڑا تو ایک کتاب نظر آئی، گلکرسٹ اور اس کا عہد۔ مصنف تھے محمد عتیق صدیقی۔ اس وقت ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عتیق احمد صدیقی۔ سوچا انہی کی لکھی ہوئی ہوگی۔ احمد کی جگہ محمد پہلے لگا لیا ہے، بات تو ایک ہی ہے،
احمد لکھیں یا محمد، تصدیق کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، بلا وجہ ناراض ہو جائیں۔ یوں بھی وہ ہم سے ذرا کم ہی خوش رہتے تھے، کہتے تھے تم اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ دراصل وہ قاضی عبدالستار مرحوم کو اچھے لوگوں میں شمار نہیں کرتے تھے، کیونکہ قاضی صاحب نے ان کی امامت میں کبھی تراویح نہیں پڑھی تھی۔ خیر، وہ ان دونوں کا معاملہ تھا، دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، دونوں ہی ہمارے استاد تھے۔ دہلی آ کر یہ عقدہ کھلا کہ مذکورہ کتاب کے مصنف عتیق احمد صدیقی نہیں، محمد عتیق صدیقی ہیں، جو اب ہمارے ہم محلہ ہیں۔ پہلے تو ہم نے ان کا دور سے مطالعہ کیا۔ کسی سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اپنی بے عزتی کے امکانات رہتے ہیں۔ آتے جاتے دیکھا، درمیانہ قد، گندمی رنگ، سفید بال، پشاوری انداز کی کیپ سے چھپے ہوئے، آنکھوں پر چشمے کا نقاب، کھدر کا کرتا، چوڑی موری کا پاجامہ، کندھے پر کپڑے کا تھیلا، ہاتھ میں اسموکنگ پائپ جو کبھی کبھی لبوں کو چھو لیتا تھا، اور جس کی وجہ سے دانشور لگتے تھے، ورنہ حلیہ ہندوستانی کمیونسٹوں والا تھا، جبکہ خاندانی صدیقی ہے۔ مجھے لباس اور چہرے سے صدیقیت کی کوئی علامت دکھائی نہیں دی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہی محمد عتیق صدیقی مصنف گلکرسٹ اور ان کا عہد ہیں اور آدمی منکسر المزاج ہیں، ملاقات پر ذلیل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ملاقات کر لی جائے۔ ہمارے پاس ملاقات کرنے کا بہانہ بھی تھا۔ ہمارا تحقیقی کام داستانوی ادب پر تھا۔ ہمت جٹا کر چلے گئے۔ یہ بھی امید تھی کہ پڑوسی ہیں اور پڑوسی کے حقوق نبھاتے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے لیے بھی لازمی ہے۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، مذکورہ حلیے میں نظر آئے۔ جی، میں یہیں مسجد کے پاس رہتا ہوں۔ تو کوئی کام؟ عجیب گھبراہٹ تھی۔ جی ہاں، نہیں، جی نہیں، ہاں جی۔ میری زبان میں لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہا، کوئی کام ہے بیٹا؟ میری ہمت بندھی، الفاظ جمع کیے اور ادا کر دیے۔ میں ریسرچ اسکالر ہوں اردو میں۔ بس کام ہو گیا۔ اردو کا نام سنتے ہی داخلے اور ملاقات کا پاس مل گیا۔ آؤ، اندر آؤ۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک دیوار سے لگا ہوا تخت پڑا تھا، دوسری طرف کچھ کرسیاں۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے ان کی کتاب گلکرسٹ اور اس کا عہد کی اہمیت کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو اسے اپنے استاد ڈاکٹر عتیق احمد صدیقی کی تصنیف سمجھ رہا تھا۔ کہنے لگے، میاں، میں اتنا گمنام ہوں کہ میری ہی موجودگی میں ایک محفل میں میرے ہی ہم نام میری تصانیف پر مبارکباد قبول کر رہے تھے اور میں خاموش تماشائی بنا دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ خیر، اس طرح ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ میری عقیدت اور ان کی محبت اور شفقت اس قدر بڑھ گئی کہ جب کوئی ادبی مشکل پیش آئی، دروازے پر دستک دی اور بلا تکلف ان سے مشکل بیان کر دی۔
میں نے کبھی اس بات پر انہیں خفا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ذاتی زندگی میں انتہائی لطیف، نفیس، شگفتہ اور سادہ مزاج تھے۔ ہر ایک سے نہایت خلوص اور محبت اور انکساری و عاجزی سے ملتے تھے۔ عتیق صدیقی قصبہ رودولی میں 1910 میں پیدا ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ 12ویں صدی میں ہی ان کے اجداد خراسان سے ہندوستان آ گئے۔ پتہ نہیں کیوں آئے، معلوم نہیں تھا کہ 21ویں صدی میں ہندوستان میں کیا ہونے والا ہے۔ اب اگر ان کے خاندان کو بنگلہ دیشیوں کی طرح خراسان بھیجا گیا تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ عتیق صاحب کی سوانح پر نظر ڈالی تو اور مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ تو جوانی ہی میں کانگریس کے سرگرم رکن تھے۔ مزدوروں کے حق میں لڑتے ہوئے 1940 میں جیل کی زیارت بھی ہو گئی تھی۔ جیل میں 40 دن کا چلہ تو پورا کیا، لیکن بقول خود ان کی علمی و ادبی زندگی کا باضابطہ آغاز لکھنؤ سینٹرل جیل سے ہی ہوا۔ لیجئے صاحب، ادیب بننے کا ایک اور آسان طریقہ معلوم ہو گیا۔ جیل چلے جائیے، غبار خاطر یا زندہ نامہ لے کر ہی لوٹیں گے۔ عتیق صاحب جیل سے دا عرب اویکنگ کی تلخیص لکھ کر لے آئے۔ اس زمانے کے مشہور رسالہ نگار میں شائع کرایا اور راتوں رات ادیب بن گئے۔ اردو سے محبت تھی، لکھنے کا شوق بھی تھا، سیاسی سرگرمیاں بھی تھیں۔ انہوں نے 20ویں صدی کے وسط میں انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی الائنس میں بھی خدمات انجام دی، مختلف ممالک کے سفر کیے، اس وقت کے اہم سیاست دانوں سے رابطے رہے، آخر میں دہلی میں آ کر بس گئے، علمی و ادبی سرگرمیوں میں پورا وقت گزارا اور دہلی ہی کی خاک کو بچھونا بنا کر 1982 میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بہت سے ایسے ادیبوں اور شاعروں کو فراموش کر دیتے ہیں جو کسی جماعت یا کسی بڑے ادارے سے وابستہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ذاتی شوق اور دلچسپی کے لیے بڑے بڑے تحقیقی اور تنقیدی کام کر جاتے ہیں۔ عتیق صاحب نے بہت سے اہم تحقیقی کام انجام دیے، لیکن ہم انہیں بھول گئے۔ وہ کسی بڑے تعلیمی ادارے سے وابستہ نہیں تھے، بہت سی تعلیمی اسناد بھی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ان کا علم سند یافتہ لوگوں سے بہت زیادہ تھا۔ کم عمری میں والد کا انتقال ہو گیا، پھر بھی انہوں نے زندگی سے ہار نہیں مانی، جد و جہد کرتے رہے۔ جواہر لال، محمد علی جناح اور رفیع احمد قدوائی سے بھی ان کی ملاقاتیں تھیں۔ نیاز فتح پوری، فیض احمد فیض، نون میم راشد، آل احمد سرور بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ محمد عتیق صدیقی صحافی بھی تھے اور صحافت کی تاریخ پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی تھیں۔ غالب، سر سید ابوالکلام آزاد، اقبال، حسرت پر بھی انہوں نے کتابیں قلم بند کی تھیں اور کئی اہم کتابوں کے ترجمے بھی کیے تھے۔ فارسی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جامی، سعدی اور خسرو اپنے بیٹوں کے نام رکھ لیے تھے۔ عتیق صاحب کی تعلیم تو انٹر تک ہی محدود تھی، لیکن ذہانت لامحدود تھی۔ اردو کے علاوہ انگریزی، عربی اور فارسی پر بھی قدرت رکھتے تھے۔ اپنی ذہانت سے ایک مرتبہ پنڈت جواہر لال نہرو کو شرمندگی سے بچا لیا۔ جب عتیق صاحب قاہرہ میں تھے تو جواہر لال نہرو محمد علی جناح کے ساتھ قاہرہ پہنچے۔ ان دونوں کو لندن جانا تھا، یہ 1946 کی بات ہے۔ جب عتیق صاحب سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تو عتیق صاحب کے ساتھ ایک عربی جرنلسٹ خاتون بھی تھی۔ پہلے عتیق صاحب جواہر لال کے کمرے میں گئے، کافی دیر باتیں ہوئیں۔ عربی خاتون نے جواہر لال سے رخصت ہوتے وقت کہا کہ آپ عربی میں آٹوگراف دے دیجیے۔
عتیق صاحب یادوں کے سائے میں لکھتے ہیں، عرب خاتون نے رخصت ہوتے وقت اپنا وزٹنگ کارڈ جواہر لال کے سامنے رکھتے ہوئے بڑی معصومیت سے درخواست کی، مہربانی کر کے اس پر عربی میں اپنا آٹوگراف دے دیجیے۔ خاتون کی غیر متوقع درخواست پر جواہر لال جی کچھ گھبرا گئے۔ ظاہر جواہر لال سے عربی نہیں آتی تھی۔ اردو میں تو آپ دستخط کر سکتے ہی ہیں۔ ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر میں نے اردو ہی میں انہیں یاد دلا دیا۔ یعنی عتیق صدیقی صاحب نے جواہر لال سے اردو میں کہہ دیا کہ آپ اردو میں تو اپنا نام لکھ لیتے ہیں۔ جواہر لال نے کارڈ پر اردو میں اپنا نام لکھ کر خاتون کی طرف بڑھا دیا۔ اردو کا بگڑا ہوا خط خود بخود عربی بن جاتا ہے۔ جواہر لال جی کا یہ کارڈ آٹوگراف، جواہر لال جی کا یہ عربی آٹوگراف دیکھ کر خاتون بہت خوش ہوئی اور دیر تک عقیدت مندی کے ساتھ انہیں تکتی رہی۔ محمد عتیق صدیقی کا حصے مزاج زبردست تھا۔ اکثر محفلوں میں یا گفتگو میں ایسے فقرے بول جاتے تھے کہ ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ عتیق صاحب نے جواہر لال کے واقعے کے بعد جنا کے واقعے کو بھی نقل کیا ہے کہ جب عربی خاتون نے جنا سے بھی عربی میں آٹوگراف دینے کی فرمائش کی تو جنا نے کہہ دیا مجھے عربی نہیں آتی اور انگریزی میں آٹوگراف دے دیے۔ خاتون کو جنا پر بہت غصہ آیا۔ دراصل جنا کے ساتھ کوئی محمد عتیق صدیقی نہیں تھے جو انہیں شرمندگی سے بچاتے۔ میں نے بہت کم وقت محمد عتیق صدیقی کے ساتھ گزارا، لیکن میں اس وقت اور اس شخص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔